اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام سرخیل ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آپ پر اللہ رب العالمین نے نبوت کا سلسلہ ختم کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کیا۔ آپ کسی بڑے سے بڑے پادری کے پاس، عیسائی راہب کے پاس چلے جائیں اور جا کر اس سے آپ کہیں کہ جس نبی کا تم لوگ کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کا تم اپنے آپ کو امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اس نبی کی سیرت تو کھول کر بیان کرو، اس نبی کی پیدائش سے لے کر موت تک کا ذکر تو کرو۔ چند موٹے موٹے واقعات کے علاوہ ان کے پاس اپنے نبی کے متعلق کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن الحمدللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے کسی بھی آپ وارث کے پاس چلے جائیں، وہاں پر الحمدللہ خلاصہ کائنات، حسن کائنات، فخر موجودات، رسول اکرم، نبی محترم، حسن منظم، عدل مفخم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ رکھیں تو وہاں پر آپ کو وہ اپنے نبی کی سیرت سے متعلق تمام آگاہی آپ کو دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیریئر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کریکٹر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی راتیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جنگ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قتال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ کی طواف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یاروں کی مجلس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ سے مکہ واپس فاتح بن کر لوٹ کر آنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بدر میں جانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا احد میں جانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خندق کی وادی میں جانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کتنی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چال چلن کیسا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اٹھک بیٹھک کیسی تھی،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی راتوں کی عبادت کیسی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دن کی عبادت کیسی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کیسے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن کیسا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، ایک ایک چیز آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملے گی۔ اور دیگر انبیاء، وہ چاہے عیسائی ہو یہودی ہو، آپ ان سے جا کر کہیں تو وہ چند موٹی موٹی چیزوں کے علاوہ آپ کے سامنے اپنی نبی کی پوری سیرت نہیں رکھ سکتے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء، یہ یاد رکھنا، تین باتیں انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات، وہ معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، نہ امام، نہ ولی، نہ صحابی، نہ تابعی، کوئی بھی نہیں، وہ سب کے سب انبیاء معصوم ہیں، محفوظ عن الخطا ہے، محفوظ کیا ہوا ہے اللہ نے انہیں، اور ان کا وجود جنت کی مٹی سے بنا ہے، ہم بھی مٹی کے، وہ بھی مٹی کے، ان کی تراب وہ جنت۔ عربی کا قاعدہ ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، تو چونکہ جنت میں خطا نہیں، گناہ نہیں، وہ پاک ہے، اس لیے نبی سے کوئی ایسا عمل نہیں ہو سکتا۔ نمبر دو، نبی وہ ہر وقت اللہ کے جلال اور جمال کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ایک بادشاہ کے دربان میں یا دربار میں کوئی کھڑا ہوا ہو، دربان کھڑا ہو، دربار میں کوئی کھڑا ہو، اٹینشن کھڑا رہتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے بادشاہ ناراض ہو جائے۔ تو پیغمبر وہ اللہ کے بادشاہوں کے دربار میں نہیں، وہ شہنشاہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ بادشاہ تو ایک خطے کا، ایک علاقے کا، ایک ملک کا، لیکن رب العالمین وہ تو شہنشاہ ہے، اس لیے شہنشاہ نام رکھنا منع ہے۔ وہ رب العالمین بادشاہوں کا بھی شہنشاہ، تو وہ ہر وقت مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب یہ ایک عام آدمی بادشاہ کے دربار میں کوئی اونچ نیچ نہیں کرتا، تو پیغمبر وہ تو ہر وقت اس شہنشاہ کے جمال اور جلال کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، اس سے کبھی ایسی کوئی حرکت ہو نہیں سکتی۔ اور نمبر تین کہ اللہ رب العالمین پیغمبروں کی حفاظت خود کرتا ہے، اللہ رب العالمین پیغمبر کی حفاظت خود کرتا ہے، اور قرآن ہمارے سامنے گواہ ہے۔ سورہ یوسف 12واں سپارہ، جب زلیخا نے یوسف سے کہا ہائی طلق، آجا گناہ کی طرف، آجا حملہ کر لے، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ۔ قرآن کہتا ہے كذلك لنصرف عنه ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه، اللہ کی برہان نہ ہوتی
کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہ برائی سے دور کیے گئے، بلکہ رب فرما رہا ہے ہم نے برائی کو یوسف سے دور کیا۔ یوسف برائی سے دور نہیں ہوئے، ہم نے برائی کو یوسف سے دور کیا، قریب آنے بھی نہیں دیا۔ کیوں آنے نہیں دیا؟ اس لیے کہ کل کو اعتراض ہو سکتا تھا۔ اور یوسف پہ نہیں، بنانے والے پر، کہ یہ کیسا پیغمبر جو برائی کے قریب چلا گیا، اس لیے اس اعتراض کو ہی اللہ نے دفن کر دیا۔ یوسف کیا برائی کے قریب جائے، اللہ نے برائی کو یوسف سے دور کر دیا۔ تو پیغمبروں کی حفاظت یہ اللہ خود کرتا ہے، یہ خود کرتا ہے۔ اور جو پیغمبر کو تکلیف دینے پر اتر آئے، میرا نبی اسے، میرا اللہ اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ کتنے پیغمبروں کے مقابلوں میں آئے، تیس نیس ہو گئے، فنا ہو گئے، ایک بھی باقی نہیں بچا۔ سلطنتیں تھی ان کے پاس، فوجیں تھی ان کے پاس، لشکر تھے ان کے پاس، طاقتیں تھی ان کے پاس، پاور تھی ان کے پاس، اس کے باوجود ان سب سلطنتوں میں رکھ کر، ان سب طاقتوں میں رکھ کر اللہ نے نیست و نابود کیا۔ اور میرا نبی، میں تو پہلے فرما گیا، کہہ گیا کہ اللہ نے ہمارے نبی کو تو وجہ کائنات بنایا ہے، حسن کائنات بنایا ہے، اور میرے نبی کو کوئی تکلیف پہنچائے تو یہ بھی میرا اللہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی، ان کی لونڈیا تھی، ام ولد تھی، ان کے 2 بچوں کی ماں بھی تھی، لیکن وہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتی، بکواس کرتی تھی۔ اس صحابی نے کئی دفعہ سمجھایا کہ دیکھو اس طرح کی بکواس نہ کرو، بکواس نہ کرو، وہ نہیں مانتی تھی۔ ایک دن خنجر لیا اور رات اس کے پیٹ میں گھسا کے اسے واصل جہنم کیا، مر گئی۔ صبح آواز آ رہی ہے، عورت مری پڑی ہے، عورت مری پڑی ہے۔ ارے کس نے مارا، کس نے مارا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارے کون ہے جس نے اس عورت پر ہاتھ اٹھایا، اسے قتل کیا؟ وہ صحابی جس نے مارا دونوں آنکھوں سے اندھا تھا، نابینا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ میں نے اس کو مارا ہے۔ کیوں مارا؟ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی شان میں گستاخیاں کرتی، میں نے بارہا سمجھایا، یہ پھر بھی بکواس کرتی تھی، آپ کی شان میں ہجو کرتی تھی، بری باتیں کرتی تھی، بالآخر مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو کوئی سزا نہیں دی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ عورت کے بارے میں، اگر عورت بھی میرے نبی کی مقابلے میں اتر آئے، اسے واصل جہنم کرو، نہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ اس آسیہ ملونہ کو اگر واصل جہنم کیا ہوتا تو فرانس کا صدر آج اس طرح کی بکواس نہیں کرتا۔ جو اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی، اسے پتہ ہوتا۔ یاد رکھنا، لوگ ہمارے ذہنوں میں ڈالتے ہیں کہ نبی کے اوپر کچرا پھینکا، وہ یہودیہ تھی، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ کافرہ تھی، نبی کی دشمن تھی، نبی پھر بھی بیمار ہوئی اس کا پوچھنے چلے گئے۔ یاد رکھو، نبی کی جان پر، نبی کی جان پر، نبی کی ذات پر کچرا پھینکا
نبی نے برداشت کیا، لیکن اگر نبی کی عزت پر بات آئی، نبی کی ناموس پر بات آئی، نبی کی ختم نبوت پر بات آئی تو نبی نے کبھی بھی برداشت نہیں کیا۔ نبی نے فرما دیا جاؤ، کون ہے اس کو قتل کرنے والا؟ آج فرانسیسی صدر یہ کان کھول کر سن لے کہ تو اپنے صدارت کے نشے میں مست ہوگا۔ یاد رکھنا، جہاں ہمیں ہمارے نبی نے صبر کی تلقین کی، جہاں ہمیں ہمارے نبی نے معاف کرنے کا حکم دیا، وہیں پر ہمیں ہمارے نبی نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس قتل کرنے پر عاشق رسول کسی قانون کی پرواہ نہیں کرے گا، اس قانون کے پرخچے اڑا دے گا، اس قانون کی دھجیاں اڑا دے گا۔ زیادہ سے زیادہ کیا، پھانسی کا تختہ سر آنکھوں پر اسے مسلمانان عالم قبول کر لیں گے۔ کیا ہے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ میرے مسلمان دوستوں، میرے بھائیوں، بس ہم نے چھوٹا سا کام کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ یہ جتنے انگریز ممالک ہیں، ان کی اشیاء، ان کی مصنوعات مسلمان کثرت سے خریدتے ہیں۔ ہم نے اللہ کی، نبی کی محبت میں ان مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ جو میرے نبی کے دشمن ہیں اور میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ چاہے قادیانیت ہو یا فرانسیسی ہو، ان سب کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ آپ سب بائیکاٹ کریں گے اللہ کی نبی کی محبت میں؟ آپ سب بائیکاٹ کریں گے؟ آپ بائیکاٹ کریں۔ اللہ کی قسم، ایک چیز نہیں، بے شمار چیزیں ملتی ہیں۔ قادیانیت جو میرے نبی کا دشمن ہے، ان کی چیزیں میں آج بھی دیکھتا ہوں علاقے میں، مسلمان دوست چھوٹے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، شیزان جوس ہاتھ میں ہے، شیزان جیم ہاتھ میں ہے، اور اس طرح کی چیزیں، یہ سب قادیانیت مصنوعات ہیں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، جن دکانوں میں میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، محلے کی جس دکان میں یہ چیزیں رکھی ہیں، اس دکان کا بھی بائیکاٹ کریں۔ بارہا میں سمجھا چکا ہوں، خدا را یہ محمد کے دشمن ہیں، یہ دین کے دشمن ہیں۔ ہم ان فرانسیسی صدر کو، ہم ان دین دشمنوں کو قتل نہیں کر سکتے، مار نہیں سکتے، حملہ نہیں کر سکتے، کمزور ہیں، لیکن کم از کم ان کی مصنوعات کا تو بائیکاٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا کہتے ہو، کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب کی محبت کامل طریقے سے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔